السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آخری عشرے میں درس قرآن کا یہ جو سلسلہ جاری ہے، اس کے وقت میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ اب انشاءاللہ روزانہ دوپہر میں 2 سے 2:30 درس قرآن مجید ہوگا۔ خلاصہ تراویح جتنا ممکن ہے عرض کیا جائے گا۔ کل 19ویں پارے کے بعض موضوعات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اسی 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں آیت نمبر 88 اور 89 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا چیز اس کے کام آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن تمہارا مال، تمہاری جائیداد، تمہارا عہدہ، تمہارے منصب، تمہاری اولادیں، تمہارے بیٹے، تمہارا خاندان، یہ کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس دن تو جو اللہ کے پاس ایک صاف ستھرا چمکتا ہوا روشن دل لے کر آئے گا، وہ دل اللہ کے یہاں کام آئے گا۔ ایک ایسا دل جو اللہ کی توحید سے منور ہو، ایک ایسا دل جو اعمال صالحہ کی وجہ سے چمک گیا ہو، ایک ایسا دل جو گناہوں سے اجتناب اور معاصی سے بچنے کی وجہ سے پاک صاف، ایک ایسا دل جس میں انسانیت کا درد ہو، ایک ایسا دل جو کینے سے، حسد سے، بغض سے، خود پسندی سے، جاہ طلبی سے، حب جاہ اور حب مال سے پاک ہو، ایک ایسا دل جو ہر طرح کی عصبیت سے، گروہ بندی سے، تفرقہ بازی سے محفوظ ہو۔ ایسا دل جو لے کر آئے گا جس دل میں بس اللہ کی محبت ہو، مخلوق پر ہمدردی اور شفقت ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا جذبہ ہو، ایسا دل جو لے کر آئے گا وہ دل اللہ کے یہاں کام آئے گا۔ ہم ذرا اپنے دل پر نگاہ ڈالیں، کیا ہمارا دل اعمال صالحہ کی روشنی سے جگمگا رہا ہے؟ کیا ہمارا دل گناہوں سے محفوظ ہونے کے نتیجے میں صاف ستھرا ہے؟ اس لیے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جتنا گناہ سے بچے گا اتنا دل محفوظ ہوگا۔ کیا ہمارا دل کینے سے پاک ہے، حسد سے پاک ہے، بغض سے پاک ہے، جلن سے پاک ہے، خود پسندی سے پاک ہے، شہرت طلبی سے پاک ہے، حب جاہ سے پاک ہے، حب مال سے پاک ہے؟ کیا ہم کسی عصبیت کے، گروہ بندی کے شکار تو نہیں؟ اداروں کی بنیاد پر، مسلکوں کی بنیاد پر، تنظیموں کی بنیاد پر، تحریکوں کی بنیاد پر، فکر کی بنیاد پر، شخصیات کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر ہم آپس میں تفرقہ تو نہیں کرتے، آپس میں گروہ تو نہیں بناتے، آپس میں اپنی ایک الگ آئیڈینٹی تو قائم نہیں کرتے؟ کیا ہم ان چیزوں سے نکل آئے ہیں؟ کیا پوری امت کی قدر ہمارے دلوں میں ہے؟ کیا امت کے تمام حلقوں میں جو خیر ہے اس خیر کا ہم اعتراف کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنی برائیوں پر نگاہ ڈال پاتے ہیں، اپنی کمیوں کی نشاندہی کر پاتے ہیں؟ یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ابھی ہمارا دل قلب سلیم نہیں بنا۔ دل کو قلب سلیم بنانے کے لیے، چمکتا ہوا دل بنانے کے لیے اپنے آپ کو ان صفات پر لانا پڑے، اور یہی صفات قیامت کے دن کام آئیں گی۔ کس قدر افسوس کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے کہ ایک شخصیت کا انتقال ہوتا ہے، اور اس شخصیت نے
دنیا میں ایک بڑا نام کمایا، اللہ نے ان کو صلاحیت دی، قلم کی روانی عطا فرمائی، زبان کی مہارت عطا فرمائی، تو اس بنیاد پر علماء، طلباء، فضلاء آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ اس شخصیت کا کے نام کے ساتھ لاحقہ یہ لگے گا یا یہ لگے گا، وہ اس ادارے کی طرف نسبت کی جائے گی ان کی یا اس ادارے کی طرف نسبت کی جائے گی۔ وسعت ظرفی کہاں گئی، دل کی کشادگی کہاں گئی، امت واحدہ کا تصور کہاں گیا؟ یہ تصور کہ پوری امت ہماری ہے، ہر ادارہ ہمارا ہے، ہر ایمان والا ہمارا اپنا ہے، اداروں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ادارے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے چڑھنا، کسی کی کسی خاصیت اور خصوصیت کا اعتراف ہی نہ کر پانا اور ہر خاصیت اور خصوصیت کو اپنا کمال سمجھنا، یہ ساری انتہائیں ہیں جن انتہاؤں میں ہم ملوث، جن انتہاؤں میں ہم پڑے ہوئے۔ ظرف یہ ہونا چاہیے، کشادہ قلبی یہ ہونی چاہیے کہ پوری امت ہماری، ہر ادارہ ہمارا ہے، ہر ادارے کی کچھ خصوصیات ہیں، ہر ادارے کے کچھ کمالات ہیں، اور وہ اگر اللہ نے کسی ادارے کو کوئی خصوصیت دی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے ادارے کی کوئی خصوصیت ہے تو وہ خصوصیت کہیں اور آ ہی نہیں سکتی، کسی اور میں وہ کمال پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ افسوسناک بات دیکھنے میں آئی کہ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال پر اس کے بجائے اس کے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، ان کے لیے اللہ سے قرب کے درجات مانگتے، انہوں نے جو صلاحیت پیدا کی اپنے قلم میں، زبان میں، ادب میں، عربی اور اردو میں، ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے کس طرح اپنے اساتذہ سے استفادہ کیا اور کسب فیض کیا، ان کے اس زندگی کے اس پہلو کو دیکھتے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا، ہم اس پر بحث کرنے لگے اور اس پر الجھ پڑے اور اس پر جھگڑ پڑے، طوفان بدتمیزی مچنے لگا سوشل میڈیا پر کہ وہ قاسمی تھے، کہ وہ ندوی تھے، کہ وہ امینی تھے۔ یہ کیسی سطحیت ہمارے اندر آ گئی، کیسا اداروں کی بنیاد پر تعصب ہمارے اندر آ گیا، کتنی ہمارا دل تنگ ہو گیا، کتنی ہماری نظریں تنگ ہو گئیں، کتنا ہمارا سینہ تنگ ہو گیا کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ مان کے چلیں اگر انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں رہ کر اپنی عربی کو پختہ کیا اور عربی ان کی مضبوط ہوئی، تو اس اعتراف میں بھی ہم نہیں گھٹ جائیں گے کہ کہیں اور بھی عربی اچھی ہو سکتی ہے۔ کوئی ندوی اس اعتراف میں چھوٹا نہیں ہو جائے گا، اس کی ندوے کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ ندوے نے جو عربی کی خدمت کی ہے اور پوری دنیا میں عربی کا جو ڈنکا بجایا ہے، اس کے لیے کسی ایک شخصیت کو اپنے ساتھ اس طور پر ضرور جوڑے رکھنا کہ ہم اس پر لڑ جائیں اور اس پر اختلاف کریں اور اس پر جھگڑے کریں اور زبان درازیاں کریں، اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ندوہ تو مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف ندوے سے اگر ان کا تعلق جوڑ دیا جائے گا تبھی ندوے کی عربی کی خدمات دنیا پہچانے، ایسا بالکل نہیں۔ اور مان لیا جائے کہ انہوں نے ندوے آ کر عربی میں وہاں کے کبار اساتذہ سے استفادہ کیا اور ان کی عربی کو ایک مضبوطی ملی، ایک نیا رنگ ملا اور انہوں نے عربی میں پختگی پیدا کی، تو اس اعتراف میں کسی ہمارے قاسمی ساتھی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ادارے کا ایک اختصاص ہوتا ہے، ہر ادارے کے کچھ کمالات ہوتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء عربی میں ایک امتیاز رکھتا ہے۔ ہمیشہ ندوے کے طلباء نے، ندوے کے علماء نے آپ کے مختلف امتیازات کو قبولا ہے۔ وہاں درس حدیث کے لیے ندوے کے فضلاء جاتے رہے ہیں، فقہ پڑھنے کے لیے جاتے رہے ہیں، مظاہر علوم جاتے رہے ہیں، ان کو اعتراف رہا ہے کہ وہاں بہت سے ایسے اساتین علم ہیں اور ایسے کبار علماء کرام ہیں جن سے استفادہ کیا جائے حدیث میں، فقہ میں، اور ہمیشہ دیوبند سے اور مظاہر سے بہت سے ایسے طلباء آتے رہے ہیں جنہوں نے فکر اسلامی کے موضوع پر یا ادب عربی کے موضوع پر ندوے میں آ کر اختصاص پیدا کیا، تو اس میں کوئی اونچا اور کوئی نیچا نہیں ہے۔ پھر کس بنیاد پر ہم اتنے سطحی ہو گئے کہ ہم سن ہی نہیں پا رہے، کوئی اس بحث کو اور موضوع کو ختم ہی نہیں کرتا اور اس پر اضافے پر اضافہ۔ تحقیقی بات کسی کو معلوم ہو اور وہ اس کی جانچ پڑتال کرے اور نکال کر لائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی کی فضیلت ثابت کرنا، کسی کو نیچا ثابت کرنا اور جھگڑنا اور اختلاف کرنا، یہ کم از کم ایک قلب سلیم کی، ایک عقل سلیم کی علامت نہیں۔ اور رمضان المبارک کے ان مبارک ایام میں ہماری صلاحیتیں، ہمارا وقت
ان فضول بحثوں میں ضائع ہو۔ مقابلہ اس وقت کفر سے ہو رہا ہے، شرک سے ہو رہا ہے، منافقین سے ہو رہا ہے، کھلا مقابلہ ہے۔ وہ اسلام کو مٹانے پر آمادہ ہیں، دین کو مٹانے پر آمادہ ہیں، قرآن اور شریعت کے مٹانے پر آمادہ ہیں، اور ہم جھگڑ رہے ہیں دیوبندیت اور ندویت اور مظاہریت اور قاسمیت اور جماعت اسلامی اور اہل حدیث اور بریلوی اور سلفی اور فلاں اور فلاں۔ ان بنیادوں پر ہم جھگڑ کر اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نیچے ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو پستیوں میں لے جا رہے ہیں، اور دنیا کے سامنے اپنی وہ تصویر پیش کر رہے ہیں کہ دنیا ہنس رہی ہے، تماشا دیکھ رہی ہے۔ اس لیے ان عادتوں کو ہم قرآن مجید کی روشنی میں تبدیل کریں، اپنی فکر کو کشادگی دیں، اپنے قلب کو وسعت دیں۔ ہر موقع پر دیکھتے ہیں کہ ذرا سے چھوٹے چھوٹے موضوعات پر ایسی بحثیں شروع ہوتی ہیں اور ایسا طوفان بدتمیزی شروع ہوتا ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی ادب کا، تہذیب کا، علم کا کوئی جھونکا بہت سے لوگوں کے اوپر سے گزرا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں ہی آیت نمبر 192 سے 201 تک قرآن مجید کا تعارف کرایا، بڑا زوردار تعارف۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ إِلَى آخِرِهِ۔ فرمایا کہ قرآن مجید رب العالمین نے نازل کیا ہے، اللہ نے نازل کیا ہے، اور ایک امانت دار فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر نازل ہوتے تھے، اور یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا، اور اس عربی زبان میں اتارا گیا جو پیغام کو بہت واضح کر دینے والی زبان ہے۔ اور اس قرآن کا تذکرہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی، یہاں تک کہ بنو اسرائیل کے علماء بھی اپنے کتابوں کے علم کی وجہ سے اس قرآن سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کتاب کسی غیر عربی پر، کسی عجمی پر بھی اترتی تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، کیونکہ ان کے ایمان نہ لانے کی اصل وجہ ضد ہے، عناد ہے، ہٹ درمی ہے۔ یہ لوگ اس وقت تک قرآن کی حقانیت کے قائل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ لیں۔ اس کے بعد سورہ شعراء میں ہی آیت نمبر 214 سے 221 تک، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ سب سے پہلے اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو آگاہ کریں۔ یہ قرآنی دعوت اور اسلامی دعوت کا ایک اصول ہے جس کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے، اپنی فیملی سے ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے ہوتی ہے۔ آج ہمارا طرز بدل گیا ہے، ہمارے یہاں تبلیغ اور دعوت اور اصلاح کی کوششیں باہر سے پہلے ہوتی ہیں، اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہی نہیں ہے یا بہت بعد میں ہوتی ہے۔ حالانکہ پہلا حق اپنا ہے، اپنے گھر والوں کا ہے۔ قرآن کی ترتیب یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ قرآن کی ترتیب یہی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو آپ پہلے آگاہ کریں۔ آج کتنے داعی، کتنے مبلغ، کتنے مقرر، کتنے مصلح ایسے ہیں جن کی باتوں کا فیضان دنیا بھر میں جاتا ہے، لیکن وہ اپنے سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے بھائیوں بہنوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والوں سے غافل ہو جاتے ہیں، اور گھر میں گناہ کے ماحول، خرابی کے ماحول، بیوی بچوں میں گناہ کی عادتیں، جن چیزوں سے وہ باہر روکتے اور ٹوکتے ہیں وہ سارے کام ان کے گھر پہ ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ قرآن کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے، اللہ کے یہاں پکڑ کا باعث ہے۔ سب سے پہلے اپنے اوپر نگاہ ہونی چاہیے، پھر اپنے بیوی بچوں پر نگاہ ہونی چاہیے، اپنے گھر والوں پر نگاہ ہونی چاہیے، اپنے رشتہ داروں پر نگاہ ہونی چاہیے، اور ان سب کی اصلاح کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر انسان کا دائرہ دھیرے دھیرے وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ اپنے محلہ، شہر، علاقہ، پورے ملک اور پوری دنیا کی فکر کریں، بہت مبارک بات۔ لیکن آپ اپنے سے غافل ہوں، ہم اپنے سے غافل ہوں، اپنے بیوی بچوں سے غافل ہوں، ان کی نمازوں کی ہمیں فکر نہ ہو، ان کی تلاوت کا مزاج ہے اس کی ہمیں فکر ہو،
نہ ہو ان کی صحبتیں کیا ہیں، ان کی مجلسیں کیا ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کا ملنا جلنا کس سے ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کس سے مل رہے ہیں، گھر میں کیا ماحول ہے، عورتوں میں پردے کا کیا سسٹم ہے، حیا اور حجاب کا کتنا مزاج بن رہا ہے، رسومات سے، خرافات سے خود ہمارے یہاں کتنا اجتناب ہو رہا ہے. ان چیزوں پر پہلے خود اپنے یہاں، اپنے گھر پر، اپنے فیملی پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ پہلی ذمہ داری اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے. قرآن اسی کی طرف متوجہ کرتا ہے. ہم ان سب سے غافل ہوں اور سارے جہاں کا درد ہمارے سینے میں ہو تو پھر محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس قرآنی نقطے پر اور قرآنی مزاج پر یا تو نگاہ نہیں ہے، یا نگاہ ہے تو پھر غفلت ہے یا کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم صحیح ترتیب اختیار نہیں کر رہے. اس لیے صحیح ترتیب اصلاح کی اختیار کریں. اپنی ذات سے شروعات، پھر اپنی فیملی، اپنے بیوی بچے، اپنے گھر کے لوگ، اور پھر دائرے کو وسیع کرتے چلے جائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں قیامت کے دن کا تذکرہ فرمایا. آیت نمبر 87 سے 90 تک فرمایا کہ قیامت کا دن، جس دن اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. تو کائنات کی تمام مخلوقات گھبرا اٹھیں گی سوائے ان نیک لوگوں کے جنہیں اللہ محفوظ رکھے گا، اور سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے حاضر ہوں گے. وہ پہاڑ جنہیں تم آج مضبوط جمع ہوا دیکھتے ہو، یہ پہاڑ بادل کی طرح ادھر سے ادھر پھر رہے ہوں گے. سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے جو ایسی مضبوط اور مستحکم کاریگری کا ظہور ہوا ہے. نیکی کرنے والے لوگوں کو اس دن بہترین بدلہ ملے گا اور وہ ہر قسم کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. اور جو برائیاں لے کر آئے گا، گناہ لے کر آئے گا، ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کو ان کے برے اعمال کی سزا مل کر رہے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک وعدے کا تذکرہ فرمایا، اپنے ایک فیصلے کا تذکرہ فرمایا جو بنو اسرائیل سے اللہ نے کیا تھا. فرعون کے زمانے میں بنو اسرائیل بہت کمزور تھے، بڑے محکوم تھے، بڑے مجبور تھے، بڑے مظلوم تھے، بڑے مقہور تھے. فرعون کا ظلم اور ستم اور اس کا تشدد اور اس کی زیادتیاں، بنو اسرائیل بری طرح سے آزمائش میں مبتلا تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے یہ بات فرمائی. قرآن میں اس طرح تذکرہ فرمایا کہ یہ آیات ایک ایسی کتاب کی آیات ہیں، قرآن کی آیات جو کتاب سچائی کو واضح کر دینے والی، کھول کر بیان کر دینے والی. اور پھر فرمایا کہ ہم تمہارے فائدے کے لیے تم کو موسیٰ اور فرعون کے حالات سناتے ہیں. ہوا یہ کہ فرعون زمین میں بڑی سرکشی اختیار کر چکا تھا. بڑا ظالم، بڑا متکبر، بڑا سرکش، بڑا فسادی، بڑا تباہی مچانے والا، بہت عقل دکھانے والا، بہت اس کے زبان پر بڑے بول. اور اس نے بڑی بڑی سازشیں کی. مصر کے لوگوں کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا اور وہ ظلم کرتا تھا، بہت مظالم کرتا تھا. بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اس وقت اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انہی کمزور سمجھے جانے والے بنو اسرائیل پر احسان کریں گے اور ان کو ہم لیڈرشپ عطا کریں گے، پیشوا بنائیں گے، اور زمین میں ہم ان کو اقتدار عطا کریں گے. اور فرعون کو اور حامان کو، ایک فرعون ایک حامان، دو لوگوں کا تذکرہ ہے. یہی دو مین تھے اس میں. اس فرعونی حکومت میں دو لوگ مین تھے، ایک فرعون ایک حامان اس کا وزیر. ہم اس فرعونی حکومت کو وہی دکھائیں گے جس کو دیکھنا یہ نہیں چاہتے، یعنی جن کو یہ دبا رہے ہیں، جن کو یہ کچل رہے ہیں، جن کو یہ مار رہے ہیں، جن پر یہ ظلم کر رہے ہیں، جن کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں، جن کے خلاف یہ چالیں چل رہے ہیں. اللہ انہی کمزوروں، بے کسوں، بے بسوں کو مضبوط کرے گا. اللہ انہی کو سامنے لائے گا.
اللہ انہی کو مقتدا بنائے گا، اللہ انہی کو ایک قوت اور تمکین عطا فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم اس فرعونی جماعت کو یہ دکھائیں گے اور اس سے یہ بچ رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت ان کے سامنے آ کر رہے گی۔ بہت بڑا پیغام ہے۔ قرآن مجید واقعات صرف یوں ہی نہیں سناتا کہ قصے کے طور پر سنا دیے اور ایک کہانی کے طور پر سنا دیے۔ ہر دور میں اللہ کا اپنے مظلوم بندوں کے ساتھ، جن پر ظلم کیا جائے، جن کو ستایا جائے، اور کوئی فرعونی طاقت، فرعون اور حامان اور اس جیسے لوگ ظالم اور جابر کسی قوم کو، کسی جماعت کو، کسی طبقے کو دبانے کی کوشش کریں، کچلنے کی کوشش کریں، تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے کہ ایک مدت تک ڈھیل تو ملتی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ انہی کمزوروں کو اوپر لے کر آتا ہے، اور وہ ظالم اور جابر جن کو دبانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ان کے دوست دیکھتے ہیں، ان ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر تالیاں بجانے والے دیکھتے ہیں، ان ظالموں کی سازشوں اور مکاریوں کو دیکھ کر خوش ہونے والے دیکھتے ہیں کہ جن کو ستایا جا رہا ہے کس طرح قدرت نے اپنا کام کیا، اللہ نے، اس مالک نے اپنا کام کیا، اور وہی لوگ نکل کر سامنے آئے اور بلندی پر آئے۔ یہ ہوتا ہے، ہوا ہے، اور ہمیشہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھنی چاہیے، قرآن کے واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے، سیکھ لینی چاہیے، عبرت کی نگاہ سے ان واقعات کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہیے، جبر سے بچانا چاہیے، تشدد سے بچانا چاہیے، ناانصافی سے بچانا چاہیے، انسانیت پر ظلم کرنے سے اپنے کو دور رکھنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر نیکی کے، خیرخواہی کے، بھلائی کے جذبات پیدا کرنے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں یہ بات فرمائی کہ ہدایت کس کے اختیار میں، آیت نمبر 52 سے 56 تک فرمایا کہ جو اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی حق کے طالب ہوتے ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ ہمارے پروردگار کی جانب سے برحق کلام ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ صبر سے کام لیا، یعنی اپنے آسمانی دین اور آسمانی کتاب کے ہونے کے باوجود انہوں نے آخری نبی اور آخری کتاب کو بھی تسلیم کیا، اور اس کو ان کتابوں کا تکملہ سمجھا، اور یہ سمجھا کہ آخری کتاب جو قرآن مجید ہے یہ ہماری ساری کتابوں پر ایک نگہبان کی حیثیت رکھتی، اور یہ ان ساری کتابوں کا خلاصہ ہے، اور ایمان لائے قرآن پر، ایمان لائے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کے لیے بڑا اجر ہے، دوہرا اجر ہے۔ یہ لوگ نیکی کے ذریعے برائی کا خاتمہ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے ہیں، اور جب کوئی بیہودہ اور لغو بات سنتے ہیں تو یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ تمہارے لیے تمہارا عمل، ہمارے لیے ہمارا عمل، ہم نادانی کرنے والوں سے بحث نہیں کرتے۔ جہاں پر غلط گفتگو ہو، بیہودہ گفتگو ہو، وہاں سے نکل جایا جائے، ہٹ جایا جائے، اور ان باتوں میں شامل نہ ہوا جائے، یہی اسلامی طرز عمل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو بھی ہدایت ملتی ہے صرف اللہ کی توفیق سے ملتی، آپ خود اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی، تڑپ ہوتی ہے، ہدایت کا جذبہ، ہدایت حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ اپنے مالک سے ہدایت اور صحیح راستے کو مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کرنے والوں کو، ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا اہل ایمان سے سورہ عنکبوت میں بالکل ابتدائی آیات کہ دیکھو اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، تمہاری آزمائش تو ہوگی۔ فرمایا گیا کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حسب الناس ان یترکوا، وہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس وہ یہ کہہ دیں ہم ایمان لائے، ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان کی کوئی آزمائش نہیں ہوگی، ان کو
ان کے درمیان چھٹائی نہیں ہوگی، ان کو آگ میں جس طرح بھٹی میں سونے کو تپا کر چمکدار بنایا جاتا ہے، اس طرح ان کو حالات اور آزمائش کی بھٹی میں کیا تپایا نہیں جائے گا؟ ایسا ہی ایمان اتنا آسان ہے، اسلام اتنا آسان ہے، اللہ کی جنت اتنی آسان ہے کہ بغیر آزمائش، بغیر مصیبتوں، بغیر تکلیفوں، بغیر حالات کے بہت پرسکون انداز سے وہ زندگی گزار لے جائیں گے۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ حالانکہ اللہ نے ہر دور میں اہل ایمان کی آزمائش کی، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہر دور میں ان سے پہلے اہل ایمان کی آزمائش ہوتی رہی ہے، اور اللہ آزمائش کر کے تم میں سے سچائی اختیار کرنے والوں اور جھوٹوں کو الگ الگ کر دے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے اور دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں پختہ ہے، کون اپنے دین میں پختہ ہے، کون اپنی شریعت پر پختہ ہے، کون قرآن پر پختہ ہے، کون اللہ کی توحید پر پختہ ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ حالات، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ الجھنیں، یہ مظالم، یہ سب اسی لیے ہے، اور حالات کی بھٹیوں میں اسی لیے تم کو تپایا جا رہا ہے تاکہ مخلص ایمان والے اور جھوٹے ایمان والے الگ الگ ہو جائیں، ان کے درمیان ایک فرق پیدا کر دیا جائے۔ دنیا دیکھ لے کہ کون کفر کے ساتھ، کون شرک کے ساتھ ہے، کون نفاق کے ساتھ ہے، کون اسلام کے خلاف، اسلام پسندوں کے خلاف، شریعت کے خلاف، کتاب و سنت کے خلاف کون ہے۔ ہماری صفوں میں کون ایسے منافق ہیں جو مسلمان بنتے ہیں لیکن ان کی دوستیاں یہود و نصارہ کے ساتھ، لیکن ان کا دلی تعلق کفر اور شرک کے ساتھ، باطل کے ساتھ، دجالی نظام کے ساتھ، ابلیسی نظام کے ساتھ ہے۔ اور کون وہ ہیں جو اسلام کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ ہیں، کتاب و سنت کے ساتھ ہیں، قربانیاں اس کے لیے دے رہے ہیں، ایذا برداشت کر رہے ہیں، مظالم برداشت کر رہے ہیں، لیکن حق سے ایک انچ ہٹنے کو تیار نہیں۔ اور وہ کون ہیں جو اپنی حکومتوں کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے، اپنی منصب کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے حب جاہ کی تکمیل کے لیے وہ مختلف انداز سے کفر کا، شرک کا، نفاق کا، ظلم کا، دجالیت کا، ابلیسیت کا ساتھ دیتے ہیں اور حق کا ساتھ چھوڑتے ہیں، اللہ کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ پوری دنیا میں اللہ اس طرح واضح کر کے الگ الگ کر دے گا۔ ہم دیکھ لیں، پوری عرب دنیا میں دیکھ لیں، سیریا سے لے کر فلسطین تک، لبنان اور یمن اور عراق، دنیا کے ملکوں میں دیکھ لیں، اپنے پڑوس کے ملکوں میں دیکھ لیں، اپنے ملکوں میں دیکھ لیں، اپنے ملک میں دیکھ لیں، صاف نظر آئے گا کہ مخلص ایمان والے جو ہر حال میں اللہ کے دین پر، شریعت پر، کتاب و سنت پر جمے ہیں، وہ کون ہیں، اور وہ کون ہیں جو مداہنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو جھکاؤ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جو ہر طرف دوستیاں ایسی رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بس دنیاوی مفاد سب سے حاصل ہوتے رہیں اور ہم بالکل محفوظ اور مأمون رہیں۔ اللہ تعالیٰ بات نکال کر رکھ دے گا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو تو ہر چیز، بہرحال اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ دنیا میں یہ حالات اس لیے لاتا ہے تاکہ حجت تمام ہو جائے، لوگ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، لوگ بھی محسوس کر لیں کہ حق اور باطل کا فرق کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں خوب غور کرنا چاہیے کہ آزمائشیں تو آئیں، تکلیفیں تو آئیں، پریشانیاں تو آئیں، لیکن ہمیں ان میں حق پر جمنا ہے، توحید پر جمنا ہے، شریعت پر جمنا ہے، اللہ کے دین پر جمنا ہے، سنت پر جمنا ہے، اہل حق کے ساتھ اپنے دلی جذبات کو وابستہ رکھنا ہے، ان کے ساتھ اپنے مخلصانہ جذبات کو لگائے رکھنا ہے۔ جو اہل حق ہیں، جو توحید کے علم بردار ہیں، جو کتاب و سنت کے علم بردار ہیں، جو ابلیسی اور دجالی نظام کے مقابلے پر ہیں، ان سے اپنی ہمدردیاں رکھنی ہیں، ان کے ساتھ دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا ہے، اور کفر اور شرک اور نفاق اور ظلم سے ہر حال میں اپنے کو بچا کر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔